السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر خوش آمدید۔ میرے بھائی کو کسی نے مار دیا تھا، اور حیرت کی بات تو تب ہوئی جب ابا نے میرا نکاح اسی انسان سے کروا دیا اور دھوم دھام سے شادی کی۔ مجھے اپنے ابا کے عزائم بہت خطرناک لگ رہے تھے اور ان پر شک تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابا نے مجھے اکلوتے بھائی کے قاتل کے ساتھ آخر کیوں بیاہ دیا۔ اور پھر جب میری رخصتی ہوئی تو جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں آیا، اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو… میرا نام نیلم ہے۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جس کا نام دانیال تھا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں میں بے حد پیار تھا۔ ہمارا بچپن ایک ساتھ کھیلتے کودتے گزرا تھا۔ دانیال کو پڑھائی میں زیادہ لگاؤ نہیں تھا، اس لیے وہ زیادہ تر آوارہ گردی کرتے ہوئے پایا جاتا تھا۔ میری وجہ سے اسے اسکول جانا پڑتا تھا، ورنہ اس کا دل چاہتا تو راستے سے ہی بھاگ جاتا۔ میٹرک تک ہم دونوں اکٹھے اسکول جاتے رہے۔ پھر میں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور دانیال نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا۔ وہ اماں کی بات مان لیتا تھا، جبکہ بابا کے ساتھ دانیال کا رویہ ویسا ہی ہوتا جیسے نوجوان لڑکے کرتے ہیں۔ اسے بابا کی پوچھ گچھ اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر وقت باہر ہی گزارنے لگا۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا۔ ابا اور اماں اسے لاڈلا ہونے کی وجہ سے زیادہ کچھ نہ کہتے، مگر میں اکثر اس کے ساتھ لڑ پڑتی کہ تم اپنی زندگی کیوں ضائع کر رہے ہو، کسی کام دھندے میں لگو۔ وہ مجھے ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا، وعدہ کرتا کہ غنڈہ گردی چھوڑ دے گا، مگر تھوڑے دن ہی رہ پاتا اور پھر سے اپنی پرانی روش پر آ جاتا۔ اسے لڑائی جھگڑے کا بہت شوق تھا۔ اس کے دوست بھی اس جیسے تھے، اور بھائی نے ان کے ساتھ مل کر گینگ بنا لیا تھا۔ جہاں کسی کی معمولی سی تلخ کلامی ہو جاتی، یہ سارے دوست ایک دوسرے کی مدد کرنے، ہیرو بننے پہنچ جاتے۔ ایک بار دانیال گھر آیا تو اسے بہت چوٹیں لگی ہوئی تھیں۔ معلوم ہوا کہ حسب معمول کسی سے لڑ کر آیا ہے۔ اس نے بہت سے دشمن پال رکھے تھے۔ میں ان دنوں دانیال کی پریشانیوں میں الجھی تھی کہ ایک اور مسئلہ میری زندگی میں آ گیا۔ مجھے کسی لڑکے کے خط ملنے لگے جو مجھے پسند کرتا تھا۔ روزانہ کالج جاتے ہوئے جانے کیسے میرے بیگ میں وہ خط ڈال جاتا، میں دیکھ ہی نہ پاتی کہ وہ کون ہے۔ رفتہ رفتہ مجھے اس خط کی عادت ہوتی گئی، اور میں بھی نامحسوس انداز میں روزانہ انتظار کرتی کہ کب خط ملے۔ خط سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لڑکا مجھ سے شدید محبت کرتا ہے، اور اب میں بھی کرنے لگی تھی۔ میری توجہ میرے بھائی سے ہٹنے لگی۔ مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ کن مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ میرا بھائی ہمیشہ دوسروں کی مدد کی خاطر تیار رہتا تھا، اور اس چکر میں اس نے اپنے جانے کتنے دشمن بنا لیے تھے۔ ان دنوں اس کی دشمنی جس لڑکے سے تھی، اس کے بارے میں سارا زمانہ جانتا تھا۔ دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ ایک دن میرا معصوم اور اکلوتا بھائی اپنی جان کی بازی بھی ہار گیا۔ اس کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ کر دیا گیا تھا، اور بہت جلد ہی اس کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ میں نے بابا سے کہا کہ آپ اس شخص کو سزا کیوں نہیں دیتے جس نے میرے بھائی کی جان لے لی، اسے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ بابا کہنے لگے، میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ یاد رکھے گا۔ جس لڑکے نے میرے بھائی کو مارا تھا وہ مخالف پارٹی کا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا بھائی سیاست میں اس سے آگے نکل جائے۔ اس لیے سب یہی کہہ رہے تھے کہ اسی نے مارا ہوگا، کیونکہ ان سے ویسے بھی ہماری پرانی دشمنی تھی، اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی وہ وہاں صاف دیکھا گیا تھا، مگر ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ میرے بابا نے مجھے ایک دن بلا کر کہا، نیلم، میں بہت جلد تمہاری شادی کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، بابا کس سے؟ تو کہنے لگے، اسی لڑکے فرقان سے جس نے ہم سے ہمارا واحد سہارا چھین لیا۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان پھٹ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے ایسا فیصلہ کیوں کیا۔ میں تو اس خط والے لڑکے کو پیار کرنے لگی تھی۔ بابا کو بہت منع کیا، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے بہت دھوم دھام سے بیاہ دیا۔ میرے شوہر کا نام فرقان تھا۔
میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ یہ احساس کہ میں اپنے بھائی کے قاتل کی بیوی بن گئی ہوں میری جان نکال رہا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی دل ہی دل میں بابا سے شکوہ کر رہی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو میں نے پاس رکھا ایک گلدان اٹھا کر اسے مارنے کے لیے پھینکا، مگر اس نے بروقت کیچ کر کے پکڑ لیا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، تم میرے بھائی کے قاتل ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مگر اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگا، میری بات تو سن لو، میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ اس نے مجھے بیڈ پر بٹھا کر کہا، پلیز ایک بار میری بات سن لو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں حیران اور پریشان ہوتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اس نے الماری سے ایک لاکٹ نکالا اور مجھے دکھایا۔ میں وہ لاکٹ دیکھ کر چونک گئی۔ وہ میرا لاکٹ تھا جو میں نے اس خط والے لڑکے کو دیا تھا۔ میرے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا۔ وہ لڑکا روز خط میں میرا جواب مانگا کرتا تھا۔ اگرچہ میں نے اسے ابھی تک دیکھا نہیں تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میرے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ میں خود بھی اسے جوابی خط لکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اپنی سہیلی کے ساتھ بازار گئی اور اپنے نام کا لاکٹ لیا۔ اس کا نام تو مجھے معلوم نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک جوابی خط لکھا کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں، اور وہ لاکٹ اور خط ایک لفافے میں ڈال کر صبح اپنے ساتھ لے گئی۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے پیچھے ہے تو میں نے وہ لفافہ راستے میں پھینک دیا جو بعد میں اس لڑکے نے اٹھا لیا تھا۔ میں اگلے 2 دن انتظار کرتی رہی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر جوان بھائی کی موت نے ایسی کمر توڑی کہ کسی بات کا ہوش ہی نہ رہا۔ اس کے بعد ابا نے میری شادی کروا دی۔ وہ لاکٹ دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے بیٹھا شخص وہی ہے جسے میں نے محبت کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں خوش ہوتی، مجھے یاد آیا کہ وہ تو میرے اکلوتے بھائی کا قاتل ہے، اور اس جذبے نے میری محبت کے جذبے کو سلا دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس سے اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ میں نے مسکرا کر اس سے لاکٹ پکڑا اور پوچھا، تم کبھی میرے سامنے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگا، ہم دونوں خاندانوں میں بہت پرانی دشمنی تھی، اس لیے میں ڈرتا تھا کہ کہیں تم نے مجھے انکار کر دیا تو۔ پھر یہ تو تمہارے بھائی کی موت کی وجہ سے جانے کیا سوچ کر تمہارے باپ نے میرا رشتہ قبول کر لیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں حاصل کر لوں گا۔ میں نے دل میں کہا کہ بس اب تم دیکھو کہ میں کیسے تم سے اپنے بھائی کا بدلہ لیتی ہوں۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ اس کے کھانے میں زہر ملا دیتی ہوں۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ بابا کی کال آ گئی۔ مجھے کہنے لگے، تم نے اپنے بھائی کے قاتل سے بدلہ لینے کا سوچا یا نہیں؟ میں نے تمہیں اس گھر میں اسی لیے بھیجا ہے کہ تم انتقام لے سکو۔ میں نے بتایا کہ میں اسے زہر دوں گی۔ بابا کہنے لگے، ابھی نہیں، ایک دم نہیں، ہم ان کو پہلے تڑپائیں گے، ان کو سڑک پر لائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ اپنے شوہر کے لاکر میں سے سارے کاغذ نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا، مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑ آؤ، یہ رسم ہے۔ میں نے اس کے سارے اہم کاغذات کی فائل اپنے بیگ میں ڈال لی تھی۔ بابا کو گھر جا کر دی تو وہ کہنے لگے، اب اپنے سسر کے کمرے سے بھی لے کر آنا۔ میں نے کچھ دنوں بعد سسر کے کمرے سے بھی ان کے سارے اہم ڈاکومنٹس چرا لیے اور ابا کو دے آئی۔ بابا کہنے لگے، ان کاغذوں سے ہی ہمیں ثبوت ملیں گے اور ہم تمہارے بھائی کے قاتل کو سزا دلوائیں گے۔ اس سارے عرصے میں میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہا اور میرا بہت برا، کیونکہ میں اسے اپنے بھائی کی جان لینے کے جرم میں معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اگرچہ وہ کہتا تھا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر چور بھی کبھی چوری کر کے مانا ہے جو وہ مانتا؟ اس لیے میں اس کی کسی بات کا یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں بس اس انتظار میں تھی کہ کب ابا کو ثبوت ملیں گے، مگر 1 ماہ گزرنے کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن بابا نے کال کر کے مجھے کہا کہ اپنے شوہر کو مناؤ کہ وہ بستی والی زمین تمہارے نام کر دے۔ مجھے سننے میں یہ بات عجیب لگی، مگر کیا کر سکتی تھی؟ شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ وہ سارا دن غائب رہتا تھا، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شام کو آیا تو میں نے پوچھا، کہاں تھے؟ کہنے لگا، زمینوں کے معاملات نمٹا رہا تھا۔ میں نے کہا، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو
تو اپنی ساری زمینیں میرے نام کر دو۔ مجھے لگا کہ وہ انکار کر دے گا، مگر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، اچھا کر دوں گا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، وہ اتنا اچھا کیوں بن رہا تھا؟ اگر اتنا ہی اچھا تھا تو میرے بھائی کو کیوں مارا؟ میرا خون کھولنے لگا، دل چاہا کہ اسی وقت اس کا گلا دبا دوں، مگر بابا کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا، جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں اس نے اپنی ساری زمینیں میرے نام کر دیں، حالانکہ اس کے سارے خاندان نے بہت مخالفت کی تھی۔ ایک پل کے لیے میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوئی، مگر میں نے دل کو سمجھایا کہ یہی تو اس کی چالاکی ہے۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ بابا کو زمینوں کے کاغذ بھی دے آتی ہوں، اس لیے بغیر کسی کو بھی بتائے اپنے گھر آ گئی۔ حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا جب میں نے اپنے شوہر کو وہاں بابا کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ یہ بھلا یہاں بابا کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ میں چھپ گئی، مگر ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر وہاں سے نکلا اور اپنی کار میں بیٹھ کر کہیں جانے لگا۔ میں نے بھی رکشے والے کو کہہ دیا کہ اس گاڑی کا پیچھا کرو۔ گاڑی ایک فارم ہاؤس میں رکی تھی اور وہ اتر کر اندر چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے گاڑی سے کافی کھانے پینے کی چیزیں نکالی تھیں۔ میں تجسس کا شکار ہو گئی کہ کس لیے یہ ساری چیزیں لیے جا رہا ہے۔ گیٹ پر چوکیدار تھا، ورنہ میں اس کے پیچھے اندر چلی جاتی۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس آیا تھا اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف جانے لگا۔ آج کی ساری کارروائی سے میرا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ بابا آخر میرے شوہر سے کیوں مل رہے تھے؟ اور میرا شوہر بعد میں کس سے ملنے گیا تھا؟ اگلے دن میں نے شوہر کی چائے میں چپکے سے بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ جب وہ گہری نیند سو گیا تو میں نے اس کے کپڑے نکال کر پہن لیے، منہ کو مفلر اور سر کو ٹوپی سے چھپا لیا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر اسی فارم ہاؤس کی طرف چلی گئی۔ چوکیدار نے گاڑی پہچان کر گیٹ کھول دیا۔ میں بہت ڈر رہی تھی، مگر اس نے مفلر کی وجہ سے پہچانا ہی نہ اور میں اندر آ گئی۔ ایک کے بعد ایک کمرے کو میں جلدی سے دیکھنے لگی، مگر سب کمرے خالی تھے۔ چوکیدار سے بھی پوچھ نہیں سکتی تھی۔ مایوسی کے عالم میں دیکھا تو اچانک نیچے کو جاتی سیڑھیاں نظر آئیں۔ میں نیچے آئی تو ایک کمرہ تھا جس کی بتیاں جل رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو کوئی دوسری طرف کروٹ لیے لیٹا تھا۔ کہنے لگا، تم آج پھر چلے آئے، کہا بھی تھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا تو اس شخص کو دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھٹ پڑا۔ میری آنکھوں کو یقین نہیں آیا، یوں لگا کہ خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ میرا بھائی تھا، میرا بھائی دانیال۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، تم یہاں؟ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، تم زندہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی بابا کو بتاتی ہوں، وہ بہت خوش ہوں گے۔ بھائی اچانک کہنے لگے، نہیں، انہیں کچھ مت بتانا، ابھی صحیح وقت نہیں آیا۔ تم بیٹھو، میں تمہیں ساری کہانی بتاتا ہوں۔ یہ سارا کھیل تب شروع ہوا تھا جب میں نے سیاست جوائن کی۔ تمہارا شوہر فرقان اگرچہ ہمارے دشمنوں کا بیٹا تھا، مگر جب مجھ پر حملہ ہوا تو اسی نے میری جان بچائی۔ مجھے یہاں لا کر میرا علاج کروایا اور میری جگہ کسی اور لاش کو دفنا دیا گیا تھا۔ یہ سب میرے دوستوں نے مل کر کیا تھا تاکہ پتہ چلا سکیں کہ میری جان لینے کی کوشش کس نے کی۔ اگر دشمنوں کو معلوم ہو جاتا کہ میں بچ گیا ہوں تو وہ مجھے دوبارہ مارنے کی کوشش کرتے، اس لیے فرقان مجھے یہاں لے آیا اور میرا خیال رکھا، علاج کروایا۔ فرقان نے پتہ چلایا تو معلوم ہوا کہ چچا زاد بھائی نے یہ کام کیا ہے۔ میں ایک بار ٹھیک ہو جاؤں پھر ایک ایک کو پوچھوں گا۔ میں نے سب سن کر کہا، وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر بابا کو تو بتانے دو۔ دانیال نے کہا، وہ ہمارے اصل بابا نہیں ہیں، امی نے دوسری شادی کی تھی تاکہ ہمیں باپ کا پیار مل سکے، مگر ملا بھی تو مصنوعی، اس لیے میں ان سے دور بھاگا کرتا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اس نے امی کی دولت کی وجہ سے ان سے شادی کی ہے۔ ابھی بھی اس نے تمہاری شادی فرقان سے لالچ میں کروائی ہے۔ اسے روز کہتا ہے کہ اپنا گھر تمہارے یعنی اپنی بیوی کا نام کر دے۔ اس نے تم سے جو ڈاکومنٹس منگوائے تھے وہ اس نے آگے مخالف پارٹی کو 2 کروڑ میں بیچے ہیں، اور اس کا ارادہ
تمہیں سیڑھی بنا کر دولت کمانا ہے، اس لیے اس سے دور رہو۔ آج تو جیسے انکشافات کا دن تھا، نئے نئے راز کھل رہے تھے۔ میرے لیے خوشی کی بات یہ نکلی کہ میرا شوہر بے قصور تھا۔ میں بھائی سے اجازت لے کر فوراً گھر آئی، فرقان سے معافی مانگی اور بابا کو بھی خوب سنا کر ان سے رابطہ توڑ لیا۔ اس نے اپنے فائدے کے لیے بہت بڑی گیم کھیلی تھی، مگر لوگ شاید بھول جاتے ہیں کہ اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ میرے شوہر نے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے، اور میرا بھائی دانیال ٹھیک ہوا تو اس نے ان سب کو حوالات میں بند کروا دیا۔ میری زندگی ویسی ہی ہو گئی جیسی 3 مہینے پہلے تھی، خوشیوں بھری، اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ اس وجہ سے برسوں پرانی دشمنی کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔